السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرعون کی قوم پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا اور انہوں نے دیکھا کہ ٹڈیاں دلوں کی دلوں میں آ کر ان کے کھیتوں کو اور ان کے درختوں کے پھلوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، تو وہ سب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے موسیٰ، آپ ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ آپ کا رب ان ٹڈیوں کے عذاب کو ہم پر سے ہٹا لے۔ اگر آپ یہ دعا کر دیں گے اور ٹڈیوں کا یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے گا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرعونیوں کے اوپر سے ٹڈیوں کا عذاب ہٹا لیا گیا۔ جب ٹڈیوں کا یہ عذاب ہٹ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو بہت سارے غلے بچے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت سارے پھل ہیں جو بچے ہوئے ہیں اور جو ہمارے لیے کافی ہیں، ہم سال بھر انہیں کھا پی کر آرام سے کام چلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں کیا لگا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی تھی، ہم تو صرف عذاب ہٹوانا چاہ رہے تھے۔ اب عذاب ہٹ چکا اور اب ہم اپنے وعدے سے بھی پھر چکے۔ جاؤ تم اور تمہارا رب اپنے کام کو انجام دو، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ٹڈی اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، اور صرف ٹڈی ہی کیا بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس سے چاہے اور جب چاہے جس طرح چاہے کام لے لے، جس چیز کو چاہے وہ اپنی فوج بنا لے۔ اس وقت ہم ایک طرف وائرس کے عذاب میں مبتلا تھے ہی، اور اس کے اوپر سے لاک ڈاؤن نے ہماری حالت تباہ کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ٹڈیوں کا طوفان آ کر ہمارے بہت سے علاقوں میں ہلچل مچا رہا ہے، ہمارے غلوں کو برباد کر رہا ہے، ہمارے کھیتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہم اس 2 مہینے کے مختصر سے عرصے میں کئی مرتبہ کچھ علاقوں میں زلزلوں کے جھٹکے محسوس کر چکے ہیں۔ اب زندگی کا قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچئے کہ وائرس، لاک ڈاؤن، بھوک مری، اقتصادی تباہی اور بربادی، اور پھر ٹڈیوں کا حملہ، اور اس کے بعد زلزلوں کے جھٹکے، یہ سب ہیں کیا؟ رب کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قدرت کی طرف سے ہمیں بار بار آواز دی جا رہی ہے، اٹھو، ہوش میں آؤ، غفلت سے بیدار ہو، نیند سے جاگو، اور ہم ہیں کہ اب تک سیریلوں کو دیکھتے ہوئے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم اب تک گانوں میں اور فلموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قدرت کی طرف سے ہمیں بار بار جگایا جا رہا ہے اور ہم اپنے موبائل پر گیم کھیلنے میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہمیں اس آواز کی خطرناکی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قدرت ہمیں بار بار موقع دے رہی ہے کہ اٹھو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اور ہم ہیں کہ اسے صرف فطرت اور نیچر سمجھ کر آرام اور اطمینان کی سانس لے کر غفلت کی زندگی بسر کرنے میں مصروف ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، ذرا اللہ رب العزت کا یہ فرمان تو سنیے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1-2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اللہ رب العزت کس انداز میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف آ جاؤ، تاکہ میرا بھولا ہوا بندہ میرے در پہ آ جائے۔ میں اس لیے اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے، کون ہے جو میری طرف لوٹتا ہے، اور کون ہے جو غفلت کی زندگی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وقت کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اس عبادت میں مشغول ہوں جو عبادت ہم سے ہمارا رب چاہتا ہو۔
اگر لوگ جہاد پر نکل رہے ہوں اور آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں. یہی وقت کی سب سے بڑی عبادت ہے. اسی طرح اس وقت جب کہ ہمیں بار بار آزمائشوں کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں، اس وقت کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں، ہم رجوع کریں، ہم توبہ کریں. سو آئیے، دیر کس بات کی، انتظار کس بات کا؟ یہ مہلت نہ جانے کب ختم ہو جائے. کہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اب خوشخبری ہو، آپ توبہ کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہو گئے. آئیے پھر ہم اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، اطاعت والی زندگی اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی. اور آپ کے لیے آخری پیغام یہ کہ اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ جتنی اچھی باتیں دیکھتے ہیں، آپ جتنی دین کی باتیں سنتے ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یقین کیجئے کہ اگر آپ کی ایک کلک سے، اگر شیئر کے بٹن پر ایک کلک کرنے سے کسی بھی آدمی کی ہدایت ہو گئی، کوئی بھی شخص سیدھے راستے پر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی کامیاب ہو گئے.